السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے سب دوست۔ آج جو حدیث مبارکہ سے جو تحریر آپ کے لیے پیش نظر کرنے جا رہا ہوں، اس کا عنوان ہے پرائی قلم کو لوٹانے کے لیے ملک شام کا سفر۔ یعنی کہ کوئی کسی کی پرائی چیز کو لے اس کو واپس کرنے کے لیے ملک شام کا سفر کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس۔ تو ان کی تھوڑی سی تشریح ہے، ہم تشریح آپ کے ساتھ پیش نظر کریں گے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے۔ اور چلتے ہیں، کیونکہ نئی نئی ویڈیوز اسلامیات میں جو واقعات ہوئے ہیں، جو حدیث مطابق کے کتاب سے پڑھے جاتے ہیں، وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ان سے آپ کی رہنمائی ہو سکے اور آپ ایک اچھے انسان بن سکے اور رب العالمین کو آپ راضی کر سکیں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکیں۔ تو ہم بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنا تحریر شروع کرتے ہیں۔ تحریر کا عنوان ہے پرائی قلم لوٹانے کے لیے ملک شام کا سفر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے منقل ہے کہ وہ ملک شام میں چند روز کے لیے مقیم ہوئے، یعنی کہ وہاں ٹھہر گئے۔ مقیم کا مطلب ہے وہاں رک کر حدیث لکھتے رہے۔ ایک بار ان کا قلم ٹوٹ گیا اور لکھنے کے لیے آیات واقعی طور پر یعنی کہ جلدی کے طور پر انہوں نے کسی اور سے دوسری قلم مانگ لی اور اس سے خطبات حدیثیں کرتے رہے۔ جب وہاں سے اپنے وطن کو چلنے لگے تو بھولے سے وہ مانگی ہوئی قلم بھی ان کے پاس ہی رہ گئی۔ جب آپ اپنے شہر میں پہنچے اور اسباب کو کھولا تو وہ قلم بھی نکل آئی۔ اسباب کا مطلب ہے یعنی کہ جو کتابات، جو حدیثیں انہوں نے لکھی تھی، جو ان کا بیگ تھا، اس کی بات کر رہے ہیں۔ اسباب میں سے کھولے تو وہ قلم بھی نکل آئی۔ انہوں نے اسے پہچانا کہ یہ تو دوسرے کا قلم ہے۔ فوری اپنے وطن سے پھر ملک شام جانے کی تیاری کی تاکہ مالک قلم کو اس کا قلم واپس کر دیں۔ یہ ہوتی ہے پرائی چیز کو لوٹانے کا جذبہ، اور یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ابھی آگے بتاتے ہیں اس کا جو خلاصہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف پرائی چیزوں سے بہت ہی ڈرتے تھے۔ آج پرائی چیز رکھ لینا تو بہت آسان ہے، مگر قیامت میں صحابہ حق کو اس کا بدلہ دینا اور اس کو راضی کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کسی کے ایک ایک دانے اور ایک ایک تنگی کے بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ جو میں نے کہا اور جو آپ نے سنا، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کا تھوڑا سا خلاصہ کرتے ہیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ تحریر ایک ہم جلدی میں 5 سے 2 سیکنڈ میں پڑھ سکتے ہیں، 5 منٹ میں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں جو خلاصہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، اس سے آپ کو رہنمائی ملے گی۔ تو اس سے آپ اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، جس مرضی کو دکھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تحریر ایک عام تحریر نہیں ہے، ایک حدیث پاک میں سے یہ تحریر ہے۔ میں خود اپنے پیسے کوئی بھی تحریر جب میں پڑھتا ہوں تو وہ حدیث کے مطابق ہی، حدیث میں سے دیکھی ہوئی یا حدیث کی پڑھی ہوئی کتاب میں سے میں وہی آپ کے پیش نظر کرتا ہوں۔ کوئی غلط بات یا کوئی غلط چیز نہیں آپ کو بتا رہا ہوتا۔ کچھ ہوں گے شاید کہہ رہے ہوں گے یہ بھائی جنے کیا ہمیں اول فول بتا رہا ہے، لیکن رب العالمین نے جو ذکر و ذکار اور ان کے آخری نبی نے جو حدیث پاک سے تشریح کر ان کی آگے پہنچائی ہے، ہم تک پہنچی ہے، وہ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پر دیکھو صحابہ تھے، وہ کسی مقام پر ٹھہرے، وہ حدیث لکھتے تھے، انہوں نے لکھتے ہوئے ان کی قلم ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ قلم اپنے کس اسباب سے منتقل کرتے ہیں اور وہ لکھتے رہتے ہیں، ان سے حدیثیں کچھ چند دن کے جاتے ہیں کہ یہ کسی کی قلم ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں، وہ قلم بھی ان کے ساتھ چلی جاتی۔ وہاں اپنے وطن پہنچنے کے بعد واپسی پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ
وہ جب اپنا بیگ یا اپنی کتابیں کھولتے تو وہاں سے وہ قلم نظر آتی ہے، وہ دستی پہچان لیتے ہیں کہ یہ قلم تو دوسرے اس پر طے کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں اس قلم کو وہاں تک پہنچانے کے لیے۔ وہ اس وجہ سے پڑے گا اور اس سے ڈرتے ہیں کہ ہم آخرت میں انہیں منا نہیں سکیں گے۔ تو یہاں پر جو ٹائم چل رہا ہے، اس وقت کا ٹائم، اس میں تو اب کسی کی چیز رکھ لینا یا کسی کا حق ماں کھا جانا یا کسی کو ایک بہت ہی اعلیٰ چیز سمجھی جاتی ہے، بہت ہی کہ ہم کتنے بڑے لوگ ہیں، یعنی کہ وہ آخرت میں وہ اسباب ان کا دینا پڑے گا، ان کی ڈبل دینا پڑے گا۔ تو یاد رکھو کہ جو لیا ہے وہ بروقت ان تک پہنچایا کرو۔ قلم ٹوٹ جائے اس سے اچھا ہے کہ کسی کی، وہ دیکھو صحابہ اکرام تھے، انہوں نے دیکھو ایک قلم کی کوئی جب قیمت نہیں تھی، لیکن جب بھی وہ اپنے ملک پہنچ کر، ملک کے پہنچنے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری قلم، ان کسی کی قلم جو مانگی تھی وہ میرے پاس رہ گئی ہے، وہ اسی وقت تیاری کرتے ہیں ملک شام کے سفر کی، اور وہ روانہ ہوتے ہیں ان کو وہ قلم پہنچانے کے لیے۔ یہ چیز ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، خدا کا ڈر، جو سا آج ہمارے دلوں میں سے، ہمارے ذہنوں میں سے، ہماری آنکھوں سے ختم ہو چکا ہے، اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں ہم مسلمان۔ یہ نام اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر کوئی مسلمان، لفظوں سے مسلمان نہیں بنا جاتا، کردار سے، اخلاق سے، اس کی تربیت سے پتہ چلتا ہے، اس کے لہجے سے پتہ چلتا ہے، اس کے بول چال، بیٹھنے اٹھنے چلنے پھرنے سے پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے۔ خالی مسلمان کہہ دینے کا نام نہیں، مسلمان وہی ہوتا ہے جو حق اور باطل، جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ کہنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ یاد رکھیں کہ جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کامیابی لیٹ بھرے ملتی ہے لیکن زبردست ملتی ہے۔ عزت دیتا ہے رب، عزت دینے والا بھی رب اور لینے والا بھی رب۔ ذلت اور ذلیل اور عزت دونوں وہی دے سکتا ہے، موت اور زندگی وہی دیتا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ اور جو میں نے کہا، جو آپ نے سنا، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اس چیزوں سے بچائے اور ہمیں اپنے سیدھے